Last time on آخری معجزہ. آپ کوشش کریں کسی بلڈنگ میں جائیں تو جو دروازہ کھولنے والے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں نا، سلام میں آپ پہل کر دو، آپ پہل کر دو. کس لیے؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. رسول کا کیا مقام اور کسی عام مسلمان کا کیا مقام، اور ان کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کے اوپر آپ یعنی کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سختی سے بات کر دیں گے تو کسی کی تو دنیا زندگی ختم ہو گئی اس کی تو. This is one of my favorites also, موسیٰ علیہ السلام کی دعا. سورہ طٰہٰ میں آتی ہے یہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. حَلَّ عُقْدَةَ لِسَانِي یہ عربی کا محاورہ ہے. اس نے اپنی زبان کی گرہ کھول دی. زبان کی گرہ کھولنا، یہ بھی ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے. اس تصویر کو سمجھ لیں، محاورہ سمجھ میں آ جائے گا. عرب استعمال کرتے تھے جو گرہ ہوتی ہے نا، جیسے تاریں آپ کے ساتھ اگر کمپیوٹر اور سیل فون چارجر اور ہیڈ فونز کی کیبل اور ساری کیبل بیک میں سے نکالتے ہو تو ایک بڑا سا گچھا نکلتا ہے نا، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کا بگننگ، اس کا شروع کہاں ہے، اس کا آخر کہاں ہے. تو آپ کو سارا وہ سلجھانا پڑتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ ایک تار تھی، یہ دوسری تھی، یہ تیسری تھی. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ، تاریں یا دھاگے یا رسیاں ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کو الگ الگ کر کے نا پھر وضاحت ہوتی ہے کہ کتنے تھے، کتنے لمبے تھے، کیا معاملہ تھا. اس کی تعبیر کی جا رہی ہے کلام کے ساتھ، سپیچ کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نروس ہو جائے، میں نے اگر آپ کے سامنے سپیچ کرنی تھی، تقریر کرنی تھی، اور میں نروس ہو جاؤں، میں سٹریس میں آ جاؤں، تو مجھے یاد نہیں رہے گا مجھے کیا بات کرنی تھی. میں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، میرے نوٹس تیار تھے، ABCDE 5 باتیں میں نے کرنی ہیں، ABCDE. میں آپ کے سامنے پہنچوں گا W5527D.3. کچھ یاد نہیں رہا کیا بات کرنی تھی، کہاں سے کہاں لے گئے. نروس ہو گیا بندہ. یا انسان کے ذہن میں جو اس کی صلاحیت ہوتی ہے نا اپنی سوچ کو مرتب کرنے کی، کہ پہلے میں نے یہ بات کرنی ہے، پھر یہ بات کرنی ہے، پھر یہ بات کرنی ہے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کتاب کا معاملہ تو آسان ہے نا، کاتب جو ہے، جو لکھنے والا ہے، اس نے تو چیپٹر اپنا آرگنائز کر دیا. پہلے اس نے یہ بات کی، پھر یہ بات کی، پھر یہ بات کی. اگر اس نے کچھ غلط بھی لکھا تو بعد میں وہ ایڈٹ کر لیتا ہے. لیکن جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو آپ کے پاس ایک ہی موقع ہوتا ہے صحیح طریقے سے بات کرنے کا. پہلے کیا بات کرنی ہے، پھر کیا بات کرنی ہے، پھر کیا بات کرنی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کی تقریر سننے گئے ہو یا کسی کا لیکچر سنا ہو، اور آپ 10 منٹ سن رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں وہ بات کیا کر رہا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا وہ کیا بات کر رہا ہے. آپ کے کچھ دوست ہوں یا آپ کے کوئی جاننے پہچانے والے ہوں، فیملی والے ہوں، وہ بولتے بہت ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں ہیں. کیا ہے ان کی زبان میں؟ یہ گرہیں ہیں، وہ کھلی نہیں ہیں. جب گرہ کھل جاتی ہے نا تو پتہ ہوتا ہے شروع یہاں ہو رہی ہے بات اور ختم یہاں ہو رہی ہے، اور اس بات کا دوسری بات سے کوئی تعلق نہیں. وہ الگ رسی ہے، وہ الگ کیبل ہے، وہ الگ کیبل ہے، وہ الگ کیبل ہے. موسیٰ علیہ السلام بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں فرعون کے سامنے آؤں گا، فرعون تو سیاست دان ہے، اس کو تو ڈیبیٹ کرنی آتی ہے، اس کو تو اپنے جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو شرمندہ کرنا آتا ہے. سیاستدان ایسے ہی نہیں اپنے مقام پر پہنچ جاتا، وہ اوروں کو بالکل تباہ و برباد کرتا ہے اپنی زبان سے. تو اس کی مہارت ہی اسی میں ہے. میں اس کے سامنے جاؤں گا، اس نے ایسی ایسی باتیں کرنی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ لرزنا شروع ہو جائے گا. پھر جب میں نروس ہونا شروع ہو جاؤں گا، یضیق صدری، میرا سینہ جو ہے وہ کسنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں ٹائٹنس آ جاتی ہے. جب ایک دفعہ میرا سینہ بند ہونا شروع ہو جائے تو میری زبان نہیں چلتی. ولا ينطلق لسانی. آپ کو لگے گا جیسے میں بولتا بہت ہوں، میں واقعی بولتا بہت ہوں، لیکن کچھ سچویشنز میں نا، میں کسی دعوت میں گیا اور اگر میں ایسے ماحول میں ہوں جہاں میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں، اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں، تو میں بہت خاموش ہو جاتا ہوں. اور جب میں بہت خاموش ہوں، ایک دفعہ میں دعوت میں گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، میں گیا اور کسی نے مجھے
کچھ دیر کے بعد کہا آپ بولتے نہیں ہیں. کہا اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے. میں یہاں نہیں بول رہا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ میرا دل تنگ تھا. جب دل تنگ ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتا, اور کرے گا بھی تو جس طرح عام طور پہ کرتا ہے ویسے نہیں کر سک رہا, کیونکہ اس کے جذبات پہ اثر پڑ چکا ہے. یہ دعا کی جا رہی ہے کہ میری زبان ایک گرو میرے الفاظ ایک گرہ کی طرح ہیں, ان کو کھول دے. اور اس دعا سے کیا ہوتا ہے کہ میں اب کسی کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس وضاحت ہوگی کہ میں نے کہاں سے بات شروع کرنی ہے اور کہاں پہ بات ختم کرنی ہے, اور میرا گول کیا ہے, اس رسی کا آخر کیا ہے. اگر وہ گرہ میں ہوگا تو میں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, کسی کو سمجھ نہیں آئے گی میں بات کیا کر رہا تھا. اسی لیے کہا ہے یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. اس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کو پہلی بریک ملے گی. دروازوں سے داخل ہونا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے گئے. مدینے کا اپنا ایک کلچر تھا پہلے ہی, اس کا اپنا ایک تمدن تھا, اور ان کی کچھ روایات تھیں, ان کے کچھ قصے کہانیاں تھے جن پہ وہ ان کے عقائد تھے, ان کے اوہام تھے. انگلش میں اس کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں, اردو میں جہاں تک میرا علم ہے ان کو اوہام ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے جو اوہام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو, ان کے ہاں شرک کے دور میں بھی حج تھا, اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو اور پھر نکلنے کے بعد یاد ہے اوہ ہو وہ میرا والیٹ تو گھر میں ہی رہ گیا, میرا فون تو گھر میں ہی رہ گیا, تو اب ایک یہ بدشگنی ہوگی یا نحوست ہوگی کہ میں گھر دوبارہ واپس جاؤں, کیونکہ میں ایک مبارک سفر کے لیے نکل آیا ہوں, تو اس کی وجہ سے جو ہے جو اس کی برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس برکت کو خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں واپس تو جاؤں لیکن میں کھڑکی سے اندر گھسوں یا چھت سے اندر گھسوں, دروازے سے مت جاؤں. دروازے سے جاؤں گا تو بیڈ لک, اوکے, بدشگنی ہوگی. تو وہ جایا کرتے تھے پچھلے دروازے سے یا کھڑکی سے یا کسی اور راستے سے, تاکہ وہ جو برکت ہے گھر سے نکلنے کی وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ نے کہا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها, اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے گھروں میں واپس جا رہے ہو. ولکن البر من اتقى, لیکن اصل اچھائی یہی اسی کی ہوتی ہے جس کو صرف خدا کا خوف ہوتا ہے, خدا کا لحاظ ہوتا ہے. اتقى وأتوا البیوت من ابوابها, اور گھروں میں جایا کرو دروازوں سے, گھروں میں جایا کرو دروازوں سے. یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی, لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ صرف اسی معاملے کے بارے میں نہیں تھی, یہ اصل میں ایک محاورہ تھا, دروازے سے آنا. لئلا يعلم الناس ان امرؤ اتيت معيشتي من بابها, شاعر کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی زندگی جیوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہمیشہ دروازے سے آتا ہوں. شاعر یہ کہہ رہا ہے, یہ محاورہ تھا ان کا, یہ بندہ دروازے سے آتا ہے, یہ جو بھی کام کرتا ہے دروازے سے آتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ انگلش میں ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا, بائی ہک اور بائی کروک, اور ایک اور فریز ہوگا, ایک اور محاورہ انگلش میں, ہی ڈز ایوری تھنگ بائی دا بک. جو بائی دا بک کرتا ہے نا, یعنی جو کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا ہے, اس میں ادھر سے ادھر سے معاملہ نہیں کرنا, اور کسی کہیں سنی بات پر عمل کر کے نہیں کرنا. جو واضح بات ہے اس پر عمل کرنا ہے, اور جو صحیح طریقہ کرنے کا اس سے کرنا ہے. تو اس کے لیے محاورہ ہوتا ہے دروازے سے آنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اس زمانے کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اس زمانے میں کیا مسئلہ تھا؟ حج کے لیے نکلے, اب پچھلے دروازے سے گھس رہے ہو, لیکن اس کے بعد یہ کسی کا مسئلہ ہونا نہیں تھا, وہ تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے نا, تو اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے اب اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے, آپ کے لیے کیا ہدایت ہے؟ وہ قصہ تو ختم ہو گیا. میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ اب میں جو بھی کروں, جس معاملے میں بھی میں پڑھوں, جس جشن کو بھی میں بناؤں, کوئی بھی کام کروں, کیسے کروں؟ دروازے سے, صحیح معلومات کے بعد, صحیح طریقے سے, قانون کے مطابق, اخلاق کے مطابق. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو ایک محاورے سے ایک اس وقت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, اور ہمیشہ کے لیے بھی ایک ہدایت مل گئی ہمیں. سبحان اللہ. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. سورہ کہف میں اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی, اور جب بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے
کہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا والا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اور کچھ اور کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا. لیکن یہاں پہ اس کے بعد کہا ہے رجمن بالغیب. رجمن بالغیب، رجم جانتے ہوں گے آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حج پہ بھی رجم ہوتا ہے نا. رجم کسے کہتے ہیں؟ کنکریاں پھینکنے کو. غیب کا لفظ بھی آپ جانتے ہوں گے. غیب کیا ہوتا ہے؟ اندیکھی. جو چیز نہیں دیکھ سکتا انسان وہ غیب میں ہے. غیب کا لفظ اندھیرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو چیز آپ نہیں دیکھ سکتے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ایک اور منظر ہے. اس منظر میں ہر تعبیر میں، ہر محاورے میں ایک تصویر کھینچی جا رہی ہوتی ہے. اس تصویر کو سمجھ لو، محاورہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فرض کریں صحرا میں کوئی ہے اور وہ ایک ٹارگٹ کو اس نے کنکری سے ہٹ کرنا ہے. اس کا کوئی کسی چیز کو اس نے ہٹ کرنا ہے اور اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں وہ ٹارگٹ ہے کہاں اندھیرے میں. تو وہ ہر جگہ بس کنکری پھینک رہا ہے اور کہیں سے اس کو ٹک کی آواز آئی تو کہے گا لگ گیا. اور اس سارے پروسیس کو آپ کیا کہو گے؟ رجمن بالغیب. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے یخرسون، تکے مار رہے ہیں. بات تو یہی تھی نا کہ وہ تکے اندازے کر رہے ہیں علم کے بغیر. لیکن عام الفاظ میں استعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے محاورہ استعمال کیا رجمن بالغیب، یعنی اندھیرے میں، اندیکھے میں کنکریاں پھینک رہے ہیں. کیونکہ اندازہ لگانے سے جو فائدہ ہوتا وہ کم ہوتا اور اس محاورے سے جو فائدہ نکل رہا ہے وہ زیادہ ہے. اس فائدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، اگر اصحاب الکہف کے بارے میں کہوں کہ وہ 3 تھے پورے اعتماد سے، اور کوئی اور کہ میں گارنٹیڈ 100% میں کہتا ہوں 5 تھے، کوئی اور کہ تم لوگوں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے 7 تھے. 7 ہو سکتا ہے 3 والا صحیح ہو، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. ہو سکتا ہے 5 والا صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے 7 والا صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے وہ سارے غلط ہوں، وہ 4 تھے، یہ بھی ممکن ہے. ممکن تو اس میں سے سارے ہیں. لیکن ان معلومات سے کیا آپ کے دین پہ کوئی فرق پڑا؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ 4 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے، اس سے آپ کے ایمان پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے اس میں، اور اس قصے سے جو ہدایت ہم نے لینی ہے اس پہ کوئی اثر پڑا؟ بالکل بھی نہیں. اس کا تو بالکل کوئی اثر نہیں پڑا. تو یہ اندازہ لگانا بیکار ہے. لیکن دین کے کسی معاملے میں بھی اندازے لگانا، اس کی تعبیر اندازے لگانے سے نہیں، کنکریاں پھینکنے سے کیوں کی گئی؟ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کنکری پھینک رہے ہوتے ہیں تو ایک تو آپ ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر رہے، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کسی اور چیز کو ہٹ کر رہے ہو. آپ نقصان پھیلا رہے ہو. آپ ایک کلچر بنا رہے ہو جس میں لوگ دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر طرف کنکریاں پھینکتے ہیں. تو خیر، میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے دین کے معاملے میں ہر طرح کے تکے مارنا شروع کر دیے تو یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ کوئی صحیح تھا کوئی غلط تھا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اب نقصان شروع ہو جائے گا. کسی نہ کسی کا نقصان ہوگا. کیونکہ دین کے معاملات میں سب سے زیادہ حقیقت کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے، اور جس بات کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے. اگر پورا جازم علم نہ ہو، یعنی 100% آپ کی بات معلومات نہیں ہے، تو اس بات میں بالکل نہیں ہچکچانا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا، اللہ اعلم. اور اس قصے کے بارے میں تو میں بہت ساری باتیں آپ کو بتا دوں، لیکن ایک بات صرف جو میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں رہے اس کے بارے میں، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو میرا رب ان کے عدد کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. بِعِدَّتِهِمْ. عدہ کا لفظ عجیب لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. عدہ کے لفظ کے 2 معنی ہیں. ایک معنی عدت کا ہے عدد، اور ایک معنی عدہ کا ہے وقت کا گزرنا. اور دونوں کے بارے میں ایک لفظ استعمال کر کے ایک تیر سے 2 شکار. میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے عدد کیا تھے، کتنے تھے، اور کتنے عرصے تک تھے، وہ بھی وہ بہتر جانتا ہے. بعدتہم، دونوں ایک لفظ میں. اور پھر عدت کا لفظ عربی میں مؤنث ہے. جس طرح اردو میں مذکر مؤنث ہوتا ہے نا، عربی میں بھی الفاظ اسماء مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. تو عدت کا لفظ مؤنث ہے.
تو کہا ما یعلم، اگر کہا ہوتا ما یعلمها الا قلیل، قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمها الا قلیل، اگر یہ کہا ہوتا تو کہا ہوتا کہ میرا رب ان کے عدد کو زیادہ جانتا ہے اور اس عدد کو سوائے کچھ کے کوئی بہت کم لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے. لیکن یہ الفاظ اللہ نے استعمال نہیں کیے. اللہ نے کہا ما یعلمهم الا قلیل، ما یعلمها نہیں، ما یعلمهم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مضمون بدل دیا. لوگوں کی دلچسپی تھی کتنے تھے، کتنے عرصے تک تھے. اللہ نے کہا ان کی حقیقت، یعنی یہ لوگ کون تھے، کیسے تھے، ان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. یعنی مضمون بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، بیکار مضمون سے فائدہ مند مضمون کی طرف، رجبن بالغیب سے حق کی طرف. اور یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. لوگ بات کرتے ہیں بیکار کی، فضول قسم کی باتیں، اور اس پر پوری کامنٹری دی اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں. یہ بہت اہم قصہ ہے قرآن کا، بہت ہی اہم قصہ ہے. اور خاص کر یہ الفاظ، اس میں بہت زیادہ ہدایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا کتا، 5 چھٹا. اس میں کیا فائدہ، کیا ملے گا آپ کو اس سے؟ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑی اہم حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ قرآن صرف معلومات نہیں دے رہا، قرآن سوچنا سکھا رہا ہے. اور جس کی سوچ بدل جاتی ہے نا، اس کے سوال بدل جاتے ہیں. آپ کے سوالوں سے آپ کی سوچ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں سائیکالوجی کا طالب علم ہوں. جب مجھ سے کوئی اسٹوڈنٹ سوال پوچھتا ہے نا، تو میں صرف جواب کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، میں اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس کا سوال آیا کہاں سے، اس کے سوال کے پیچھے کیا ہے. کیونکہ سوال سے انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں عربی جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو عربی کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کبھی کبھی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھا. اس کے سوال سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے 3 سٹیپ پہلے اس کی کنفیوژن کہاں ہے. جس طریقے سے اس نے سوال پوچھا ہے نا، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بڑی عظیم حکمت سکھا رہے ہیں. اس کی میں عجیب سی مثال ہے، لیکن میں آپ کو مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں کوئی بزنس پروفیسر ہے، بہت مشہور، اس نے بزنس چلایا، بہت کامیاب ہوا بزنس کی دنیا میں. پھر اس نے بزنس سے ریٹائر کر کے کہا چلو میں اب آنے والی نسل کا کچھ فائدہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کوئی بزنس ماسٹرز پروگرام تھا، اس میں وہ پروفیسر لگ گیا اور انٹرپرینورشپ اس نے پڑھانی شروع کر دی کہ میں ان لوگوں کو بھی کچھ سکھا دوں. پریکٹیکلی کتابی نالج تو یہ لیتے ہیں، لیکن کیونکہ میں اس دنیا سے ہوں تو میں ان کو کچھ چیزیں جو حقیقت کی دنیا کی ہیں بزنس سے، ان کے بارے میں کچھ سکھا دوں. تو اس نے ایک پوری، یعنی اپنے تجربے کا خلاصہ اس نے ایک کہانی کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھایا کہ دیکھیں، فرض کریں کوئی ایک دکان کھولنا چاہ رہا ہے، اس کو پہلے دیکھنا پڑا کہ میں کون سی لوکیشن میں کھولوں، پروڈکٹ کہاں سے لوں، ٹیکسز کیسے میں کیلکولیٹ کروں، اور کیا نام ہے سیکیورٹی کا انتظام کیسے کروں، اسٹاف کو کیسے ہائر کروں. اس نے پوری ایک قصہ بنایا ایک بزنس کے شروع کرنے کا نا. اس میں کس چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے، کون سی چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے، وہ ساری معلومات اس نے بڑی خوشی سے اس نے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کی، بہترین قصے کے ذریعے، آرگنائزڈ. اور ان اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھایا، سر ایک سوال ہے، جو یہ بزنس کھولا ہے تو کس رنگ کے ساکس پہننے چاہیے جاتے ہوئے؟ اور اٹھایا، اچھا لنچ میں برگر کھایا جائے ہر روز بزنس میں یا پھر پیزا کھائیں؟ سوال تو ہے، کسی نہ کسی طرح بزنس سے متعلق تو ہے، لیکن بالکل بیکار قسم کا سوال جس کا اس اصل مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اور یہی الٹی اٹھ پٹانگ حرکت ہم دین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور جب ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں اس کو کہیں گے رجمن بالغیب. ہر طرف کنکریاں پھینک رہے ہو، مجھے اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب. سر میرا کسی نے مجھ سے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کیا جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہ مجھے پتا ہے، نہ میں پتہ کروں گا، نہ مجھے پتہ کرنے میں کوئی دلچسپی ہے. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، کیسا انسان ہوگا جس کو یہ پتہ کرنا ہے؟ آپ کتنی علم کی دنیاؤں سے فارغ ہو کر آپ کو یہ سوال ملا، اس کا جواب مل جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں. یا پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں اتنے سارے مسئلے ہوتے ہیں
کہ وہ کہتا ہے یہ سارے مسئلے چھوڑو، میں کسی پاگل سوال کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. یہ میرا ڈائگنوسس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. سر بڑا اہم سوال، اور پھر لوگوں کو اپنے سوالوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. کہتے ہیں سر میرے پاس ایک ایسا سوال ہے، میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے، کوئی میرا جواب نہیں دے سکے، آپ سے پوچھوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا. اور یہ ایک بہت فلسفی تعبیر ہے اور یہ بہت اہم ہے ہمارے ایمان کے لیے. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. اس کا محاوری ترجمہ ہوگا کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں. اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں. لیکن ابرام کا لفظ، ابرما، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رسی کے لیے. جب آپ دیکھیں، جب جوتے کے تسمے باندھ رہے ہوتے ہیں تبھی آپ رسی باندھ رہے ہو، ٹھیک ہے، ڈوری باندھ رہے ہو. لیکن پرانے زمانے میں جب تعمیر کرتے تھے نا تو سیمنٹ تو تھا نہیں، تو جو ستون اور جو 2 کالم ہوتے تھے نا لکڑی کے، ان کو جوڑنے کے لیے کیا استعمال کی جاتی تھی؟ رسی. لیکن وہ ایسے جوتوں والی رسی نہیں ہوتی تھی جس کو آپ ایک طرح کھینچو تو وہ ساری کھل جائے گی. اس کو وہ 2 دفعہ گرا کر کے، کئی دفعہ اس طرف لپیٹ کے، اس طرف لپیٹ کے، بہت زیادہ ٹائٹ کر کے اس کو وہ بند کرتے تھے. وہ ایسی گرا جس کا مقصد ہے کہ اس کو کبھی نہ کھلنا ہو. تو 2 طرح کی گرا ہوتی ہے. ایک گرا ہوتی ہے جو آپ باندھی تو ہے لیکن آپ کو پتا ہے آپ نے بعد میں کھولنی ہے، اور ایک ایسی باندھی ہے اس مقصد سے باندھی کہ اس کو کبھی بھی نہیں کھولنا. جو رسی ایسے باندھی جائے کہ آپ نے کنسٹرکشن کے لیے باندھی ہے، اس کو کھولنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کو ابرام کہتے ہیں. ابرم و امرن سے تعبیر یہ نکالی ہے کہ کفر کے معاملے میں، رسول کی بات نہ ماننے کے بارے میں کچھ قریش نے اگر اتنا پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کے معاملے میں اپنی رسی باندھ لی ہے، پکی کر لی ہے رسی، بالکل ایک دم فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے اسلام کبھی کچھ بھی ہو جائے قبول نہیں کرنا. ثابت کرو نہ کرو، حق ہے نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، میں نے نہیں بننا مسلمان، کر لو جو کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، جو اس حد تک ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ مجھے کوئی فکر نہیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، صحیح یا غلط ہے، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، ایک بات کان کھول کے سن لو، میں نے یہ بات نہیں ماننی، اتنا سمجھ لو. تو ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ایسے لوگوں نے اتنی بڑی کمٹمنٹ کر لی ہے، اپنا پکا ارادہ دکھا دیا ہے، تو پھر یہ سن لے میں بھی اپنا ارادہ پکا کر چکا ہوں. اگر رسی انہوں نے باندھ لی ہے تو پھر میں نے بھی باندھ لی ہے. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. اب یہاں پر ایک فلسفی سوال آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، اس کا پورا جواب میں ابھی نہیں دوں گا، لیکن جتنا اس کا جواب اس آیت سے متعلق ہے اتنی بات میں آپ سے کروں گا. آپ نے سنا ہوگا اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ کی مرضی. اس بڑے سوال کا ایک حصے کا جواب یہاں ہے. اللہ نے کس کی گمراہی کی ضمانت دے دی، گارنٹی کر دی کہ اس کی تو گمراہی ہو کے ہی رہے گی؟ جس نے خود ہی رسی باندھ کے کس کے پرماننٹ کمٹمنٹ دکھا دی اللہ کو، میں نے تو نہیں بدلنا. تو اللہ کہتے ہیں نہیں بدلنا، نولیہ ما تولی. اور جگہ قرآن کہتا ہے جس طرف وہ مڑنا چاہتے ہیں اس طرف ہم اس کو موڑ دیتے ہیں. اگر تم نے واقعی ایسی کمٹمنٹ کرنی تو ٹھیک ہے، ہماری طرف سے بھی کمٹمنٹ ہے، پھر جانا ہے تو جاؤ. اب مزے کی بات یہ ہے، کل یا پرسوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسم اور فعل کا فرق ہوتا ہے، یاد ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ کون سا ہمیشہ ہوتا ہے؟ اسم ہمیشہ ہوتا ہے. اس آیت میں ان کی کمٹمنٹ کے لیے فعل استعمال ہوا ہے اور اللہ کی کمٹمنٹ کے لیے اسم استعمال ہوا ہے. کیونکہ ان کی کمٹمنٹ جتنی بھی پکی ہو اس دنیا تک ہے، اور یہ دنیا ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، اور پھر قیامت کا دن شروع ہوگا اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جن لوگوں نے کفر کیا تھا شاید ایک دن آ رہا ہے کہ وہ بڑی خواہشیں کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ یہ رسی کھول لیتے. لیکن اس وقت ان کو کیا سیکھنے کو ملے گا کہ اللہ کی جو رسی باندھی تھی نہ صرف وہ دنیا میں پکی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے پکی ہے. اسم کا لفظ استعمال ہوا ہے.
ام ابرموا امرا فانا مبرمون. شاید اس کورس کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تھوڑی سی عربی سیکھنی چاہیے. قرآن کی لذت جو ہے نا، انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، کیا تعبیر استعمال کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ عربی زبان تو ہم اتنی عام کر دیں اور اتنی آسان کر دیں سب کے لیے کہ اس قسم کے پروگرام کی ضرورت ہی نہ رہے. آج سے 10 سال بعد ضرورت سب کو پتا ہو یہ بات، یہ عام ہو جائے. اور یہ ممکن، یہ کوئی غیر ممکن قسم کی بات نہیں ہے، کوئی یہ بہت ہی خوابوں والی بات نہیں ہے، یہ بہت ممکن ہے. کوئی ایسا بڑا مسئلہ، کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے یہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس ملک میں کروڑوں میں سے ہزاروں بھی کر سکتے ہیں، لاکھوں بھی کر سکتے ہیں، تو وہ لاکھوں پھر پوری جنریشن کو بدل سکتے ہیں. تو ہم سب ہماری مینٹیلٹی میں ہو گیا ہے آل اور نتھنگ، یا تو سب کریں یا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور دنیا میں جو ساری تبدیلی آئی ہیں نا، وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے آتی ہیں، سب کے ہاتھوں سے نہیں آتی، باقی سب فالو کرتے ہیں. Subscribe now to the Bayina YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mojza. کوئی بھی کسی قسم کی بھی میوزک ویڈیو بنا لو، آڈینس مل جائے، میں کچھ بھی کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہوں. اور اس تعبیر سے انسان کا ایک مقام پہلے اونچا ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے، وہ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. اور اب ہم کیونکہ الگوریدم کے زمانے میں ہیں، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب اس زمانے میں ہے. الگوریدم میں کیا ہوتا ہے، جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے، اور جو انفلوئنسر بن جائے لوگوں کی فیلنگس کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے. isn't it؟ جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انگیجمنٹ کم ہو گئی ہے، ویوز کم ہو گئے ہیں، مجھے اور دیکھنا پڑے گا، ریسرچ کرنی پڑے گی، فلانے کے ویوز زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کے ویوز اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے، مجھے بھی اس چیز کے بارے میں بات کرنی ہوگی، مجھے بھی یہ کچھ کرنا ہوگا. یعنی اب آپ کا مقصد، لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو، اور اب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آپ چیک کرتے ہو ان کے جذبات کس طرف جا رہے ہیں، میں بھی اس طرف جاؤں. یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون. سبحان اللہ، کتنے 1500 سال پرانی تعبیر، اور آج آپ سوچو آج کیا ہو رہا ہے، کتنی 100% ایکوریٹ تعبیر اللہ تعالیٰ نے اتنے کم الفاظ میں بیان کی ہے اس محاورے کے ذریعے.